ہمارے مسلم قوم کے نوجوان ایسے جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات ہیں ان کی مذاق اڑائی جاتی ہیں، ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسے جگہ پہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو۔ ہمارے مسلم قوم کے مسلم نوجوان، مسلم لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم کے میلے پہ جاتے ہیں، جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، ایسی جگہ پہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ جاتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ آج کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اسلام کیا ہے اسی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کا جو معنی ہے وہ ہے تسلیم کرنا یا مان لینا۔ اسی سے اسلام لانے والے کو مسلم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بنیادی طور پر مسلم اس اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اور اس کی جو سرا ہو وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو، یعنی اس اونٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی من مرضی کے مطابق کوئی کام کر سکے، اسے اختیار نہیں ہے کہ وہ جب چاہے بیٹھے، جب چاہے اٹھے، جب چاہے جو من میں آئے وہ کرے، اسے اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کے اختیارات اس شخص کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں اس کا سرا ہے، یعنی وہ بندہ جب چاہے گا اس اونٹ کو بیٹھائے گا، اس اونٹ کو جو ہے چلائے گا، جب اس کی جو مرضی آئے گی وہ کرائے گا، یعنی اونٹ کے ہاتھ میں اونٹ کے من مرضی کے مطابق اب کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب اگر اونٹ کوئی کام کرنا چاہے تو اس شخص کے مرضی کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام لانے کے بعد ہم اسے مسلم کہتے ہیں۔ جب اسلام لاتا ہے کوئی بندہ تو اس کی جو باغ ڈور ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی جب آپ اسلام قبول کر لیے تو اس کے بعد آپ کی کوئی من مرضی نہیں چلے گی کہ ہمیں جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ایسے کوئی من مرضی نہیں چلے گی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام لانے کے بعد آپ کی جو باغ ڈور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہو گیا۔ آپ کو وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ کو اسی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پسند ہو۔ آپ کو وہی کھانا کھانا پڑے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ آپ کو اسی جگہ پر بیٹھنا پڑے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کو بیٹھنا پسند ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام لانے کے بعد ہم اپنی من مرضی کر رہے ہیں تو پھر آپ مومن نہیں کہلا سکتے۔ اور آج ہماری جو قوم کے نوجوان ہیں، جو لوگ ہیں، اس کا حال ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم تو کہتے ہیں لیکن ہمارا جو کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے متعلق تو کیا ان کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلم قوم کے نوجوان ایسے جگہوں پر جا رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات ہیں ان کی مذاق اڑائی جاتی ہیں، ان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسے جگہ پہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو۔ ہمارے مسلم قوم کے مسلم نوجوان، مسلم لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم کے میلے پہ جاتے ہیں، جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو، ایسی جگہ پہ آج کے جو مسلمان ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں کے ویڈیوز شوٹ کر کے، وہاں کی فوٹوز کھینچ کے اسٹیٹس پہ، فیس بک اسٹیٹس پہ، ہر اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ کون سے مسلمان ہو بھائی تم؟ اللہ کے بندو ذرا ریئلائز کرو کہ آخر اسلام لانے کے بعد ہمارا کام کیا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں چاہے بھیجے، جہاں جانا ناپسند ہو اللہ کو، ہم وہاں نہ جائیں۔ ہم پھر ایسی جگہوں پر کیوں جاتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ جگہ پہ جائے، اور ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اپنا نام عبداللہ، اپنا نام عبد المطلب، اپنا نام عبد الرحمن رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا۔ مسلمان تب تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے اختیارات کو، اپنی من مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ لوگوں،
کوئی شخص اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع نہ بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے حکم کو، اپنی خواہشات کو میرے حکم کے تابع بناؤ۔ ہم مومن اس وقت تک نہیں کہلا سکتے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بھی زیادہ کوئی چیز ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں کوئی اختیار باقی رکھتا یا سمجھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام بھی لائیں، اپنے من مرضی بھی کریں، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کو وہی کرنا ہوگا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ آپ مومن اس وقت تک نہیں کہلا سکتے جب تک کہ آپ اپنی ساری خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ بنا لیں۔ اللہ کے بندو، آپ ریئلائز کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ مسلمان ہیں۔ آپ مسلم لفظ کا میننگ کو آپ سمجھیں کہ ہم کس کے تابع کرنے والے ہیں۔ اپنے نام کو عبد الرحمن، اپنے نام کو عبداللہ، اپنے نام کو عبد الرؤوف رکھ لینے سے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع نہ کریں وہ مسلمان مومن نہیں کہلاتا۔